جی ناظرین السلام علیکم، اور آج کی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت، لیکن اب ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عدالتوں کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ اس موقع پہ جبکہ پولیٹیکل بحران پیدا ہوا ہے، جبکہ معاشی بحران ہے، جبکہ سیاسی بحران ہے، اور تو ساری نظریں عدالتوں کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ کبھی ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری جمہوریت کا فیصلہ یہ کرتا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا۔ کبھی ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ عمران خان وہاں پر انہیں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا یا نہیں، ان کو ریلیف مل رہا ہے یا ماضی کے کیسز کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور کبھی آئی ایم ایف کی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن اس میں سے ایک چیز مسنگ ہے، اور وہ چیز ہے ہماری اسمبلی، سینٹ، پارلیمان، جس کے لیے سارے جد و جہد کرتے ہیں، جو جمہوریت کی اساس ہے، جسے کہتے ہیں کہ یہ ہر معاملے میں سپریم کورٹ سے بھی زیادہ اس کی تقریم ہے۔ وہ ایلیمنٹ ہمیں مفقود نظر آ رہا ہے، جو کہ بڑی ٹریجڈی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پارلیمان کو سپریم ہونا چاہیے۔ خود نعرے لگا کر آئے ہیں تو پارلیمان میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں ہو رہا ہے۔ آج بھی کچھ اس حوالے سے خبریں شیئر کرنی ہیں۔ ایک تو اب پھر وہ عدالتوں کی بات آ جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں عمران خان صاحب توہین عدالت کیس میں پیش ہوئے، اور وہاں پر حامد خان صاحب بھی موجود تھے، عمران خان صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں پر کہیں اٹارنی جنرل ذکر کر دیا کہ بھائی فواد چودھری تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چیف جسٹس کو بھی معافی کا کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں، اب یہ بیان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور اس شخص سے کسی خیر کی توقع بھی نہیں ہونی چاہیے، اور عمران خان بھی ہنس دیے تھے۔ فواد چودھری اس بات پر چپ نہیں رہے، اور انہوں نے حامد خان کے اوپر ایک بڑا کریح الزام لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو افتخار چودھری اور ان کے بیٹے کی فرم ہے ارسلان افتخار کی، اس کے پارٹنر ہیں۔ ظاہر ہے فواد چودھری سے آدمی اسی طرح کی بحث توقع کر سکتا ہے، اسی طرح کے الزامات کی۔ اس پہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے اسے اس مرتبے پر کیوں پہنچا دیا کہ اس کے بیان کی اتنی اہمیت ہو۔ اچھا، ہمارے دوست ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، کورٹ کے بہت اچھے رپورٹر ہیں۔ انہوں نے اس موقع پہ ارسلان افتخار صاحب کا انٹرویو کیا یا ان کو کال کی، اور اس میں ارسلان افتخار جو کچھ فواد چودھری کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ہم اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے آر وائی کو اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب اے آر وائی کو کھول دیا جائے، 1 گھنٹے کے اندر نہیں کھولتے تو پیمرا کا چیئرمین حاضر ہو۔ کیا یہ بہت اچھی بات ہے، چینلوں کو بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن سوال صرف پھر ماضی کی مثالوں کے ساتھ ہو جاتا ہے نا کہ کیا ماضی میں اس طرح ہوتا رہا ہے؟ نہیں۔ پھر انصاف کے دوہرے معیار کا ذکر ہو جاتا ہے۔ میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا، سارے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کسی اخبار چینل کا چیف ایڈیٹر جو ہے وہ اندر ڈال دیا ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، 9-10 مہینے وہ جیل میں رہے۔ اور پھر یہ جو صورتحال آزادی اظہار کے حوالے سے، اس میں ایک اینگل بہت خطرناک ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بات چیت کے بعد اے آر وائی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب ابھی پچھلے دنوں ان کا ٹرمینیٹ کیا گیا، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے فلاوری لفظ استعمال کیے، کوئی بری لینگویج استعمال نہیں کی۔ تو کچھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ارشد شریف صاحب جائیں گے تو پھر چینل کھل جائے گا۔ کیا یہ درست طرز عمل ہے؟ اور پھر اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ صرف چینل کھولنے بند کرنے سے فرق نہیں پڑتا، ایک معاملہ ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن، اور ڈسٹریبیوشن سے پتہ یہ چلتا ہے آپ کا چینل کس نمبر پر آ رہا ہے۔ تو آپ کا چینل کھول دیں، اور وہ پہلے نمبر کے بجائے، دوسرے نمبر کے بجائے اگر 132ویں نمبر پر آ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی ویورشپ کم ہونے شروع ہو جائے گی۔ تو یہ آزادی اظہار صرف اینکر چینل کے کھلنے تک محدود نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سے ایلیمنٹ ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے خان صاحب کو ذرا تگڑی قسم کی شٹ اپ کال مل گئی ہے، اور کافی زیادہ معاملات خان صاحب کے خراب ہو رہے ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے مشیر ڈیرک شولے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو الزامات لگا رہے ہیں نا،
ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب امریکی حکومت کہہ رہی ہے، پاکستانی حکومت کہہ رہی ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کرنا۔ مثلا امریکی حکومت اس سے زیادہ وہاں تو بس ایک سٹیٹمنٹ ہو گئی تو کافی ہے۔ یہاں تو خان صاحب جب تک اس کو تماشا نہیں بنائیں گے بات نہیں بنے گی۔ اب امریکی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی امپورٹڈ حکومت اور یہ رجیم چینج والی کہانی سے کوئی تعلق نہیں، اور امریکی وزیر خارجہ کے ترجمان جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اور ان کے مشیر، لیکن اس کے باوجود یہاں پر یقین نہیں آئے گا۔ خان صاحب نے دماغوں میں جو زہر، بلکہ زہر نہیں کہنا چاہیے، جو بھس بھر دیا ہے وہ نہیں نکل سکتے۔ اور ایک اور خبر جو ہم نے اس میں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج خان صاحب گجرات میں جلسہ کریں گے۔ کل جو خان صاحب نے بات کی کہ میں 4 لوگوں کے نام بتا دوں گا، مجھے دیوار سے نہ لگائیں، میں یہ خان صاحب نے آج تک کسی کے نام نہیں بتائے۔ وہ ادھر ادھر سے آ رہے ہیں کہ کبھی میر جعفر، کبھی نیوٹرل، کبھی میر صادق، اور کبھی میں 4 لوگوں کے ناموں کی ٹیپ ریکارڈ کر دی۔ اتنا حوصلہ ان میں نہیں ہے کہ کسی کا نام بول سکے۔ لیکن جو یہ جلسوں کی ترتیب ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر اس حکومت کو ختم کیا جائے، الیکشن کروائے جائیں، جو کہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ خان صاحب ایک سٹیپ ہر جلسے میں آگے جائیں گے۔ وہ جو اسکیجول انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اور آج جانے وہ 4 لوگوں کا نام اگر نہیں بتا سکتے تو شاید ایک آدمی کا نام بتا دیں۔ اور جو ریاست کے خلاف بغاوت ہے اور جو فوج کے خلاف کارروائی ہے، اس میں خان صاحب کا ارادہ یہ ہے، جو قریبی لوگ بتاتے ہیں، کہ ہر روز ایک سٹیپ آگے جانا۔ گجرات کے جلسے کے حوالے سے، سرگودا کے جلسے کے حوالے سے، اور باقی جو جلسے ہوئے ہیں، اس میں ایک بہت تکلیف دہ پہلو ہے، اور سب سے پہلے اسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی، وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ان کے صاحبزادے مونس الہی ہر جلسے میں موجود ہوتے ہیں، تالیاں بھی بجوا رہے ہوتے ہیں، نعرے بھی لگوا رہے ہوتے ہیں۔ پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ پورے ملک میں ہر طرف ہمیں سیلاب زدگان کی حالت زار کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں، ان کی صورتحال، ان کی مشکلات بتائی جا رہی ہیں، اور یہاں پر ایک صوبہ اور اس کے وزیر اعلیٰ جس کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب، تونسا وغیرہ میں سیلاب سے کافی لوگ متاثر ہوئے، کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ صرف جلسے کروانے آتے ہیں اور خان صاحب کو اپنا رانجھا راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ووٹر ہوتا ہے نا، وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو لوگ مصیبت میں پھنسے ہیں، دوسرے صوبوں، مراد علی شاہ صاحب کو دیکھ لیں، دن رات لگے ہوئے ہیں وہ سندھ کی صورتحال کے لیے، تو انہیں ایکٹیویٹی نظر آنی چاہیے۔ پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور مونس الہی اور پرویز الہی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ عمران صاحب کو خوش کر سکیں، کیونکہ وہ بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں عمران خان صاحب کی، تو اس سے ووٹرز کے اندر غصہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ایک سینس آف ریولٹ بھی پی ٹی آئی کے جو پنجاب اسمبلی کے ارکان ہیں ان کے درمیان آ رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح یہ گالم گلوچ جاری رہی سیلاب کے دنوں میں، بعض اوقات یہ پولیٹیکلی اچھی بھی ہوتی ہے، بندہ ذرا اگریسو ماچو مین کا تصور آتا ہے، لیکن اگر یہ سیلاب کے دنوں میں گالم گلوچ جاری رہی اور لوگ وہاں پہ ڈوب گئے، مر گئے، اور ہم اپنے حلقوں میں بھی نہ جا سکے، نہ عمران خان نے کوئی دورہ کیا، نہ پرویز الہی نے کوئی امداد کا اعلان کیا، وہ 5 ارب جو خان صاحب نے جمع کیے وہ میرا خیال ہے اپنے ہی توشہ خانہ میں ڈالنی ہے، تو وہ اب ان کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں نظر آ رہی، کوئی ریلیف نہیں نظر آ رہا۔ تو پنجاب میں پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان اب سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیا اسی پارٹی کے ساتھ چلنا ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے اس ملک کی سیاست میں کہ جلد ہی ہمیں پنجاب میں پی ٹی آئی کے ارکان کا کوئی ریوولٹ نظر آئے اور وہ منکر ہو جائیں اس طرح کی سیاست سے، اور وہ جو ہے اختلاف کرنا شروع کر دیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اور پنجاب اصل میں پاور ہے، اور اگر پنجاب خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر اڈیالہ جیل بھی ان کے انڈر آ جائے گی، پھر باقی معاملات بھی ان کے پاس ہو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال دن بدن عمران خان صاحب اپنے ارکان اسمبلی کے لیے ہی مشکل کرتے جا رہے ہیں، اور الیکشن کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے۔ ابھی سہیل بڑائی صاحب کس دن پروگرام میں کہہ رہے تھے، اور کانسٹیٹوئنسی لیول پر سہیل بڑائی صاحب کا، پاکستان میں 2 ہی لوگوں کا اچھا کام ہے، ایک افتخار احمد صاحب کا اور ایک سہیل بڑائی صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو یہ امید کر رہے ہیں نا کہ 2/3 اکثریت مل جائے گی ان کو، جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں،
ایسی بالکل حقیقت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے خان صاحب کو کچھ اچھی نشستیں ملے، لیکن 2/3 اکثریت والی صرف کہانی ہے۔ اور اچھا، وہ میں نے ارسلان افتخار صاحب کی بات آپ کو کرنی تھی، شروع میں ذکر کیا۔ ارسلان افتخار نے جو آتما رولی ہے فواد چودھری کی، اور وہ قیوم صدیقی صاحب کے پاس موجود بھی ہے، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی ہے، انہوں نے کہا یار یہ تو میں اب اس طرح کے الفاظ جو انہوں نے بولے ہیں کہ یہ تو بہت ہی چول قسم کا آدمی ہے، یہ ارسلان افتخار نے کہا۔ اس کا ارادہ تھا کورٹ میں جگتے لگانا، اور اس کو پتہ نہیں ہم نے کیسے انفارمیشن منسٹر بنا دیا، اور اس آدمی نے گرو نہیں کیا، اور اس کو اللہ نے اتنی عزت دی، اتنی شہرت دی، اور یہ اسی مقام پہ کھڑا ہے، گھٹیا مقام پر، جو یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا جو حامد خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، حامد خان صاحب پاکستان کی وکالت میں بہت بڑا نام ہے، تو ان کے حوالے سے ایسی غلیظ گفتگو کرنے والا جو ہے خود بڑا گھٹیا ہے، اور اس گفتگو میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو یہ بات انہوں نے واضح طور پر کلیئر کر دی گئی۔ جو ARY کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو نکالنے پر ARY کو بحال کیا گیا ہے، وہ غلط بات ہے۔ ایسا نہیں، کسی صحافی کو نوکری سے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن پھر دوہرے معیار پہ بات آ جاتی ہے، جب پاکستان کے باقی سارے صحافیوں کو نکالا جا رہا تھا تو ان کے لیے آواز اٹھانے والے جو لوگ تھے اس میں کم از کم ARY شامل نہیں تھا۔ فی الحال اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔